بر صغیر کے مسلمانوں نے جب اپنے وجود کو خطرے میں دیکھا تو اپنی ذاتی کوششیں شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے۔ مولانا الطاف حسین حالی کی ایک نعت اتنی مقبول ہوئی کہ اسے بر صغیر کے مسلمانوں کی اجتماعی درخواست کہا جا سکتا ہے جو بارگاہ رسالت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اے خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاز آ کے گھرا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ یہ نعت مسدس حالی کے دوسرے ایڈیشن کے ساتھ شائع ہوئی اور اسی برس بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی پہلی ملک گیر تنظیم کی بنیاد رکھی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ عطار کی کہانی میں سفر کا آغاز کچھ اس طرح ہے کہ ہدہد نے پرندوں سے کہا کہ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے، پرندوں کو بھی اپنے بادشاہ کی جستجو کرنی چاہیے جس کا نام سیمرغ ہے لیکن جسے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سر سید احمد خان نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے قیام کی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے صاحبو، اس وقت ہمارا یہ حال ہے کہ گو ہم ایک قوم مسلمان کہلاتے ہیں مگر ایک جگہ کے رہنے والے دوسری جگہ کے رہنے والوں سے ایسے ہی ناواقف ہیں جیسے کوئی اجنبی قوم ایک دوسرے کے حال سے ناواقف ہو۔ کوئی ذریعہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ مختلف اضلاع کے لوگ کسی موقع پر آپس میں ایک جگہ جمع ہوں، ایک کے حال سے دوسرے کو آگاہی ہو، جو غلطی ہمارے خیال میں ہو وہ دوسروں کے خیال سے بخوبی اصلاح پاوے۔ آپس میں ملنے سے اور مختلف امور پر جو قومی تعلیم اور قومی ترقی سے علاقہ رکھتے ہیں، بحث مباحثہ یا تذکرہ و مذاکرہ کرنے سے ضرور ہے کہ کوئی عمدہ راہ قومی ترقی اور قومی تعلیم کی ہاتھ آوے۔ ہر ایک ضلع کے لوگ جو مختلف راہیں چلتے ہیں وہ سب سمجھ بوجھ کر ایک ایسا سیدھا رستہ قومی تعلیم کے لیے اختیار کریں جو منزل مقصود کو پہنچانے والا ہو۔ عطار نے پہلے مرحلے کو وادی طلب کا نام دیا ہے کیونکہ جب ہم کسی نئی چیز کو حاصل کرنے نکلتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ہم صرف اس کی طلب محسوس کر سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ مرحلہ اس وقت شروع ہوا جب محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس نے اپنے کام کا آغاز کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ عطار نے اس مرحلے کا سب سے بڑا چیلنج یہ بتایا ہے کہ ہمیں دوسروں کے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں ان پر توجہ دینے کی بجائے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جس بنیاد پر ہم نے اپنے مقصد کا انتخاب کیا ہے وہ بنیاد صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہی بات سر سید نے اپنی قوم کو سمجھائی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقصد کا انتخاب اتفاق رائے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اور جب قوم متفقہ طور پر کوئی مقصد اپنا لے تو پھر اسے پورا کرنے میں کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر کبھی کسی مسئلے پر
अक्सरियत ने सर सैयद की राय के बरअक्स फैसला दिया तो सर सैयद ने अपनी राय तब्दील करके अक्सरियत की राय अपनाई और फिर उसकी तामील करने में किसी मुखालिफत की परवाह ना की। सर सैयद ने इत्तिफाक़े राय का जो उसूल पेश किया उसे उनके दोस्त और शागिर्द मौलाना हाली ने अदब में राइज करके दिखाया। हाली ने जमहूरी अदब का तस्वुर पेश करते हुए कहा कि कौम की सही नुमाइंदगी वो अदीब करता है जो किसी मखसूस फर्द या गिरोह की बजाय मुआशरे के हर तबके से दाद वसूल करने की कोशिश करता है। यानी जो अदीब बैक वक्त मुआशरे के तमाम तबकात में मकबूल हो, उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं रहती, बल्कि उसके जरिए कौम की इज्तिमाई खुदी अपना पैगाम हम तक पहुंचा रही होती है। चुनाचे इस सीरीज में हम देखेंगे कि हमारी कौमी तारीख के हर मरहले में जो अदीब सबसे ज्यादा मकबूल था और हर तबके के लिए काबिल कबूल था, उस पर वो तमाम बातें पूरी उतरती हैं जो अत्तार ने उस मरहले के मुसाफिर के बारे में कह रखी है। इससे जाहिर होगा कि वो अदीब वाकई हमारी इज्तिमाई खुदी की आवाज है, जैसा कि मौलाना हाली ने समझा था। पहले मरहले के सबसे मकबूल अदीब सर सैयद थे और अत्तार ने इस मरहले के मुसाफिर के बारे में कहा था कि अगरचे उसकी राह में आग और सैकड़ों नाखुशगवार वादियां आती हैं, वो किसी के दीवानावार शौक में अपने आप को परवाने की तरह शोले की नजर करता है, भरे दरिया में प्यासा डूब जाता है और रूह से महबूब का राज तलब करता है। वो राज उसे जिससे आशना करता है, उसकी आरजू में एक जानलेवा अजदहे से मुकाबले पर उतर आता है। अगर कुफ्र और मलामत भी दरवाजे पर हों तो हटता नहीं जब तक दरवाजा खुल ना जाए। फिर दरवाजा खुल जाए तो क्या कुफ्र और क्या दीन उस दरसगाहे अज़ल में सब ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं।